السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام محمد و آل محمد پہ، صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ان کو بر وقت ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ آج کا جو ہمارا عمل ہے، آج کا جو وظیفہ ہے وہ ہے ہر کارہ، یعنی ہر کام کے لیے دین دنیا کا ہر کام آپ اس سے لے سکتے ہیں اور اس میں نہ نہیں ہے۔ یہ بزرگوں نے اپنی تصانیف میں لکھا ہے اور اپنے زندگی کا نچوڑ انہوں نے بتایا ہے کہ اس عمل میں نہ نہیں ہے۔ تو چلتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ عمل کیا ہے۔ عمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی کام ہے، 1900 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، صبح فجر کے بعد اور عشاء کے بعد۔ کسی بھی مقصد کے لیے کوئی بھی جائز مقصد ہے جو شریعت جس چیز کی ہمیں اجازت دیتی ہے وہ تمام جائز امور میں آپ اس کو استعمال کریں۔ 1900 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فجر کے بعد، 1900 مرتبہ عشاء کے بعد، ایک وقت مقرر کر کے آپ نے پڑھنا ہے۔ جو عملیات وظائف، ان میں وقت کی بہت اہمیت ہے۔ جس دن ہم پہلے دن پڑھائی کرنا شروع کرتے ہیں، جو عمل کے موکلین ہوتے ہیں، جو اس کے خدام ہوتے ہیں، وہ اسی وقت اسی جگہ پہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ دوسرے دن بھی پھر وہ اسی وقت آتے ہیں۔ جب ہم لیٹ ہوتے ہیں یا عمل میں وقت کی کمی بیشی کرتے ہیں تو پھر وہ ناراض ہوتے ہیں، اس سے وظائف جو ہمارے ہیں وہ کام نہیں کرتے۔ اس لیے عملیات وظائف میں وقت کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ تو آپ نے 19 دن تک یہ عمل کرنا ہے، 1900 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فجر کے بعد اور 1900 مرتبہ عشاء کے بعد۔ تو چلتے ہیں، آپ کو تھوڑی سی اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل بتاتا چلوں کہ ہماری نظر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اتنی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں، حضرت عمر نے جو دریائے نیل کو خط لکھا اس میں کیا لکھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جو خط لکھا اس میں کیا لکھا ہوا تھا شروع میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے جو خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اکھاڑ پھینکا تھا، انہوں نے 1919 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کو اکھاڑا تھا۔ دیکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کتنی طاقت ہے۔ اور حضرت خالد بن ولید کو دیکھ لیں، انہوں نے زہر کا جو پیالہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پی لیا تو ان کو زہر تک کا اثر نہیں ہوا۔ دیکھیں کہ کتنی اہمیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر آپ کو ولایت نہیں مل سکتی۔ بسم اللہ آپ کو ولایت کے مقام تک لے جاتا ہے، کیونکہ بسم اللہ کے شروع میں جو بے ہے اس کے نیچے جو نقطہ ہے وہ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ بے کا جو نقطہ ہے وہ میں ہوں۔ اب جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو مولا علی علیہ السلام کی طاقت بھی ساتھ آ گئی، اس کے ساتھ اللہ کریم کا ذاتی نام ہے اللہ، وہ بھی ساتھ آ گیا، پھر اللہ کریم کی دو صفاتی نام الرحمن الرحیم بھی آ گئے ساتھ میں۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میم بھی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میم بھی آ گیا رحمان کے میم میں۔ تو آپ اپنی زندگی میں اس کو معمول میں بنائیں کہ ہر کام کرنے سے پہلے 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انگلیوں کے اوپر پڑھ لیں۔ بس وہ کام آپ کا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کام نہ ہو، کہ جب ساتھ طاقت آپ کی سپریم لیول کی، یعنی اللہ تعالیٰ، بسم اللہ کا کیا مطلب ہے؟ با کا معنی ہے ساتھ، اللہ کے ساتھ، نام اللہ کے، پھر اللہ کا نام لے لیا تو اللہ کریم ہمارے ساتھ شامل ہو گئے۔ اب کوئی ایسا کام ہے جب اللہ کریم ہمارے ساتھ شامل ہوں تو وہ کام نہ ہوں؟ ہم نے اتنے بڑے وظائف اتنے لمبے کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں ان سب چیزوں کی اہمیت کا نہیں پتہ کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی اہمیت کیا ہے۔
اب ولایت کا دروازہ کہاں سے کھلتا ہے؟ مولا علی علیہ السلام سے ولایت ملتی ہے، اور جو بے کا نقطہ ہے وہ کون ہے؟ مولا علی علیہ السلام۔ اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا، تصوف میں سب سے پہلے جو ریاضت کروائی جاتی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر کروائی جاتی ہے، یعنی دن کا 19,000 مرتبہ اولیاء کرام نے، صوفیہ کرام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا ہے۔ 2 3 دن میں انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا 1.25 لاکھ کیا ہوا ہے۔ پھر جا کے مقام ولایت ان کو ملتا ہے، ان کو ولایت کے جو دروازے ہیں ان کے لیے کھلتے ہیں، مولا علی علیہ السلام سے ڈائریکٹ ان کو فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اتنی برکات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ اور بزرگان دین نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اسم اعظم بھی قرار دیا ہے کہ اس کا پڑھنے والا کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا، یعنی وہ نامراد نہیں رہے گا، جو اس کے منہ سے نکلے گا وہ پورا ہوگا۔ اتنا قیمتی، اتنا لاجواب عمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم اس کو سمجھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، اب اسی طرح ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک مولانا صاحب مسئلہ کر رہے تھے، مسجد میں خطبہ دے رہے تھے کہ ایک بزرگ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور دریا میں چلنا شروع کر دیا پانی کے اوپر۔ دیکھیں کہ کتنے کمال ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے۔ اور پھر ایک دفعہ عجیب واقعہ ہوا کہ وہ مولانا صاحب دریا پار کرنے کے لیے آئے تو ان کو کشتی نہ ملی، اور ساتھ ہی ایک دیہاتی بھی آ گیا۔ وہ دیہاتی سیدھا بندہ تھا، اللہ تعالیٰ پہ توکل اس کا مضبوط تھا۔ تو اس نے مولانا صاحب سے پوچھا کہ مولانا صاحب آپ جو خطبہ دے رہے تھے اس میں آپ نے فرمایا کہ ایک اللہ کے ولی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دریا کو عبور کر لیا تھا، پیدل پانی کے اوپر چلتے ہوئے۔ اب ہم دونوں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو ہم بھی عبور کر لیتے ہیں۔ تم جو آج کل کے مولوی کی یہ مثال ہے، بزرگان دین نے تذکرۃ الاولیاء میں لکھی ہوئی ہے کہ جو وہ ایک دیہاتی تھا جس کا اللہ کے اوپر توکل اتنا مضبوط تھا، اس نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور دریا پہ چلنا شروع کر دیا، اور وہ دریا کو پار کر گیا بغیر ڈوبے۔ لیکن جو مولوی صاحب سے خطبہ تو دے رہے تھے لوگوں کو، لیکن توکل ایمان مضبوط نہیں تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور دل میں یہ تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں میں ڈوب جاؤں گا، بس توکل نہیں تھا۔ اور دریا میں جب وہ اترے تو وہ پانی میں ڈوب گئے۔ بس یہی ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم بسم اللہ پڑھ تو رہے ہیں، سارا کام ہم کر تو رہے ہیں، لیکن ہمارا جو توکل ہے، جو ہمارا بھروسہ ہے وہ مضبوط نہیں ہے۔ اندر سے ہمارا ایمان جو ہے نا وہ ڈاواں ڈول ہے، لیکن ہمیں ان کی قدر کا نہیں پتہ کہ ہم نے کتنی بڑی۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جو قلم نے لوح محفوظ پہ لکھا تھا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا۔ قلم اس کی شدت کو نہیں برداشت کر پائی اور قلم ٹوٹ گئی۔ اور یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جو قرآن مجید کے 30 پارے آئے ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعریف میں ہی اترے ہیں۔ اتنے کمال ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے۔ تو یہ عمل ہے، اس میں دیکھیں کہ کتنی بڑی قوت ہمارے ساتھ شامل ہو گئی۔ اور بزرگوں نے ان کو اسم اعظم کیوں قرار دیا؟ کیونکہ جہاں 2 صفات اور ایک ذات اکٹھی ہو گئی وہ سمجھ لیں کہ وہ اسم اعظم ہے۔ کس طرح اس میں 2 صفاتی نام بھی آ گئے، الرحمن الرحیم، اور ایک ذاتی نام اللہ آ گیا۔ تو اس کو اس لیے بزرگوں نے کہا کہ یہ اسم اعظم ہے۔ بزرگان دین اپنے مریدوں کو سختی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے کہ اس کو پڑھو۔ زمین آسمان کے خزانے، زمین آسمان کی ساری پوشیدہ چیزیں آپ کے سامنے عیاں ہو جائیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اتنے کمالات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ کا فرض بنتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ جن کو بھی ان اعمال کی ضرورت ہے ان تک یہ اعمال پہنچیں۔ یہ صدقہ جاریہ بھی ہے اور ان کے مسائل حل ہوں گے، ہمارے لیے دعا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔